بسم اللہ الرحمن الرحیم 13واں پارہ وما ابرئ تسلسل سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے نفس کو برائی سے بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس و بدی پر ہی اکساتا رہتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی نفس کے حملوں کو روک سکتی ہے۔ حضرت یوسف کی پاکیزہ اور بے داغ سیرت سے شاہ مصر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی سلطنت کا مکمل اقتدار ان کے حوالے کر دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور نیک لوگوں کا اجر تو کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ کچھ عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر پہنچے اور ان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی انہیں کیسے پہچان سکتے تھے؟ کہاں وہ اندھا کوہاں اور کہاں یہ آن بان۔ برادران یوسف جو غلے سے لدے پھدے واپس ہونے لگے تو حضرت یوسف نے ان سے کہا، اگلی دفعہ جب آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لے آنا، ورنہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں اور تمہیں اناج نہیں دیا جائے گا۔ ادھر اپنے غلاموں کو حضرت یوسف نے اشارہ کیا کہ ان کے غلے کی بوریوں میں وہ مال بھی چپکے سے رکھ دیا جائے جو انہوں نے غلے کے عوض دیا تھا، تاکہ یوسف کی فیاضی انہیں پھر کشا کشا لے آئے۔ برادران یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اب کی دفعہ سوتیلے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم قحط کرتے ہیں کہ اس کی پوری حفاظت کی جائے گی، ورنہ کسی کے حصے کا اناج نہ ملے گا۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے نام پر تمام فرزندوں سے چھوٹے بھائی کی حفاظت کا عہد و پیمان لیا اور ضروری ہدایت کے ساتھ صبحوں کو رخصت کر دیا۔ مصر پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تخلیے میں بتایا کہ میں وہی تیرا بھائی یوسف گم گشتہ ہوں۔ جب قافلہ اپنے مال کے ساتھ واپس ہو رہا تھا تو حضرت یوسف نے ناپنے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ اس طرح یوسف کی خفیہ تدبیر اللہ کی تائید سے کارگر نکلی، اور جس کے سامان سے پیالہ تلاشی کے بعد برآمد ہوا تھا اس کو روک لیا گیا۔ برادران یوسف نے تان کیا، اگر یہ چور نکلا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ پھر انہوں نے اسے چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن بے سود تھک ہار کر واپس ہوئے اور اپنے والد سے کہا کہ تمہارا بیٹا چوری کی علت میں دھر لیا گیا ہے۔ یہ سارا ماجرا سن کر حضرت یعقوب کا دل کٹ کے رہ گیا۔ ایک یوسف کا ہی غم کیا تھا کہ ایک اور غم تازہ اور روک لگ گیا۔ رنج و الم کے اس کوہ گراں باوجود نے صبر و شکیبائی کی روش اختیار کی۔ سود و دروں نے اشکوں کو مسلسل رواں کر دیا اور بالآخر بزرگ باپ کی بینائی جاتی رہی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، جاؤ یوسف کا پتہ لگاؤ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ برادران یوسف پھر مصر گئے اور اپنی درد بھری کہانی سنائی اور پھر بھرپور غلہ دینے کی درخواست کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، انہوں نے راز کھول دیا۔ سارے بھائیوں کے سر ندامت سے جھک گئے، انہوں نے اپنی خطا کاری کا اعتراف کیا۔ حضرت یوسف نے فراغ دلی سے معاف کر دیا اور کہا، میرا ایک قمیص لے جاؤ اور والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، پھر تم سب کے سب اپنے اہل و عیال کے ہمراہ میرے پاس آ جاؤ۔ دوسری طرف بزرگ باپ کو پیراہن یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی۔ گھر کے لوگوں نے کہا، ابھی ان کا پرانا خبر دور نہیں ہوا، کہاں کی خوشبو اور کہاں کا یوسف۔ اور جو ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص ڈال دیا گیا، ان کی بینائی لوٹ آئی، اور پھر سارا کنبہ حضرت یوسف کے پاس پہنچا اور سب کے سب یوسف علیہ السلام کے آگے بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، چاند اور سورج اور 11 ستاروں والے میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی، میرے پروردگار نے اسے حقیقت میں بدل دیا ہے۔ یہ اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا۔ پھر انہوں نے انتہائی شکر و صفات کے جذبات میں ڈوب کر دعا مانگی، زمین و آسمان کے مالک تو ہی دنیا اور آخرت میں سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور مجھے صالحین کے زمرے میں شامل فرما۔ اس طرح باپ بیٹوں کی یہ درد بھری کہانی جو پیرہن یوسف کی سرخی سے شروع ہوئی تھی، پیرہن یوسف کی خوشبو پر ختم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ سبھی انسان تھے، انہی بستیوں کے رہنے والے تھے، ان کی طرف اللہ اپنی وحی نازل کیا کرتا تھا۔ اگلوں کے قصے عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بصیرت و عبرت کے سامان سے لبریز ہیں۔ سورہ رعد، یہ کتاب اللہ کی آیات ہیں اور سب عین حق ہے
اللہ نے بغیر ستونوں کے سہارے کے آسمانوں کو قائم کیا، سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، زمین کو اسی نے پھیلایا، پہاڑوں کی بڑی بڑی میخیں گاڑ دیں، دریاؤں رواں کر دیے، ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے بنائے۔ زمین کے مختلف خطاط اگرچہ ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن پیداوار میں کسی کا مزہ بہترین اور کسی کا معمولی ہوتا ہے۔ ایک ایک حاملہ کے پیٹ میں جو کچھ بنتا ہے اور جو کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، ان سب سے اللہ باخبر ہے۔ اس نے ہر چیز کی ایک مقدار مقرر کی، وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا، بزرگ و برتر اور اعلیٰ۔ تم چاہے زور سے بات کرو یا آہستہ، وہ سب کو سنتا ہے۔ تم رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالوں میں، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ اس کے مقرر کیے ہوئے نگران ہر شخص کی حفاظت و نگرانی کے لیے اس کے آگے ہمیشہ پیچھے ہمیشہ موجود رہتے ہیں، آگے پیچھے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی سیرت کردار اور اپنے اوصاف کو بدل نہیں لیتی، اور پھر جب کسی قوم کی شامت آ جاتی ہے تو بھی اس کا ٹالنے والا کوئی نہیں۔ بجلیاں وہی چمکاتا ہے جن سے تم خوف کھاتے ہو، اور امیدیں بھی وہ وابستہ کرتے ہو۔ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کی گھنگرج میں اسی کی حمد و ثنا پناہ ہوتی ہے۔ فرشتے بھی اس کی حیت سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں اور اسی کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ کڑکتی گونجتی ہوئی بجلیوں کو وہی بھیجتا ہے اور جہاں چاہے جس پر چاہے گرا دیتا ہے۔ بس اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے سوا دوسروں کو پکارنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف منہ کر کے کہے کہ کھڑا ہو جائے اور پانی سے کہے کہ تو میرے منہ میں آ جا۔ سوچو تو صحیح، کیا پانی اس کے منہ تک پہنچ سکتا ہے؟ چنانچہ کافروں کی دعائیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ سن لو اور غور سے سن لو، زمین و آسمان کی ہر شے اسی کو سجدہ کر رہی ہے، اور تمام چیزوں کے سائے صبح و شام اسی کے آگے سر تاج جھکائے رہتے ہیں، اور اسی کے بنائے ہوئے قانون سے سر منہ گردانی نہیں کر سکتے۔ وہی خالق، وہی یکتا اور وہی سب پر غالب ہے۔ جب دریاؤں میں سیلاب آتا ہے تو سطح آب پر جھاگ آ جاتا ہے، ایسا ہی جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب سونے چاندی اور دوسری دھاتوں کو کٹلائی میں پگھلایا جاتا ہے۔ جھاگ اڑ کر غائب ہو جاتا ہے اور خالص نفع بغداد بچ جاتی ہے۔ اس مثال پر غور کرو، اس میں دانائی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفعت اللہ۔ دنیا کی زندگی میں مگن رہنے والوں کو سن لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع خلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے اور اس کا انکار کرنے والے یکساں نہیں ہو سکتے۔ اہل ایمان اب رب سے ڈرتے رہتے ہیں، آپسی تعلقات برقرار رکھتے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، حساب کتاب کے دن سے خوف کھاتے ہیں، صبر و شکر ان کا مشغلہ ہوتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، رائے خدا میں علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں ابدی رہائش گاہیں ملیں گی، ان میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا و اجداد بھی، اور ان کے بیوی بچوں میں سے جو صالح ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس جائیں گے اور السلام علیکم سے مخاطب کریں گے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا، رشتے ناتوں کا لحاظ نہ رکھا، زمین میں فساد برپا کیا، تو وہ سب لعنتی ہیں، ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ اس شخص کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہی کی یاد وہ شے ہے جو دلوں کو سکون بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں بڑی آن سے نبوت عطا کر کے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو پیغام الہی سناؤ۔ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ قرآن کو اس طرح اتار دے کہ جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگ جاتے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر اللہ نے منکرین کو ہمیشہ ڈھیل پر ڈھیل دی ہے۔ پھر سخت سزا نے ان کو آن گھیرا۔ ذرا ان منکرین سے پوچھو کیا اللہ نے ان کے جھوٹے خداؤں کو اپنا شریک بنایا ہے؟ اگر بنایا ہے تو ان کے نام گنا دو۔ واقعہ یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کی مکاریاں بڑی خوشنما بنا دی جاتی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے جاتے ہیں۔ تم سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے جا چکے ہیں وہ سب بیوی بچوں والے ہی تھی اور بیوی بچوں والے ہی تھے، اور کسی رسول کی یہ مجال نہ تھی کہ اذن الہی کے بغیر کوئی معجزہ، کوئی نشانی اپنی طرف سے دکھا سکتا۔ یہ منکرین تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں، فکر نہ کرو، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ سورہ ابراہیم، یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقصد کے لیے تحت نازل کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں، سارے انسانوں کو خبردار کریں، انہیں آگاہ کریں کہ خدا صرف ایک ہے۔ جب بھی کسی رسول نے اللہ کا پیغام سنایا
تو اپنی قوم کی زبان ہی میں سنایا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ ایام اللہ یعنی تاریخ عالم کی یادگار دنوں کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت حاصل کرو۔ غور کرو کہ آل فرعون نے بنی اسرائیل پر کیسے کیسے ستم ڈھائے، پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دی اور طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا، اور انہیں خوشخبری دی کہ اگر وہ شکر ادا کریں گے تو انہیں مزید نوازا جائے گا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد کی ساری قومیں جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، سب کے سب شک میں مبتلا تھی۔ ان قوموں کے بڑے لوگوں نے رسولوں سے کہا کہ تم ہم جیسے ہی انسان ہو، ہم تمہاری بات کس لیے تسلیم کریں؟ باپ دادا کے زمانے سے جن ہستیوں کی پرستی ہوتی چلی آ رہی ہے، ہم اس سے کیوں کر باز آ سکتے ہیں؟ رسولوں نے کہا کہ واقعی ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ اس راہ میں ہمیں جو تکلیفیں تمہاری طرف سے پہنچ رہی ہیں، ہم اس پر صبر کریں گے، کیونکہ بھروسہ کرنے والے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بالآخر ان سرکشوں کو سخت عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ پھر جہنم کے دردناک عذاب اور ہیں، وہاں پینے کو پی پر لہو ملے گا جسے وہ کتنا ہی گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کریں گے مگر حلق سے اتار نہ سکیں گے۔ وہ مرنے کی آرزو کریں گے لیکن مر نہ سکیں گے۔ کافروں کے اچھے اعمال کی مثال اس راکھ جیسی ہے جو کسی طوفانی ہوا سے اڑ جاتی ہے، منتشر ہو کر غائب ہو جاتی ہے، وہ اپنے کیے کا کچھ پھل نہ پا سکیں گے۔ قیامت کے دن دنیا کے کمزور اور پسماندہ طبقات کے لوگ ان لوگوں سے جو ان کے سردار اور لیڈر بنے ہوئے تھے مخاطب ہو کر کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے مطیع و فرمانبردار تھے، ہمارے عذاب کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ وہ سردار جواب دیں گے، ہماری نجات ہی کی کوئی صورت نہیں، بھلا ہم کہاں تمہاری مدد کو پہنچ سکتے ہیں؟ کتنا ہی ہم چیخیں، کتنا ہی ہم چلائیں، اب کوئی راہ نجات نہیں۔ اور جب سارے معاملات کے فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان بھی اپنے کو بری الذمہ قرار دیتے ہوئے کہے گا، مجھے برا بھلا نہ کہو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، میں نے تمہیں صرف جھانسا دیا اور تم خود ہی لپک کر آ گئے، میں بالکل بے قصور ہوں۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عمدہ درخت ہو، جڑیں زمین میں گہری اور استوار ہوں اور شاخیں بہت بلند و بالا ہوں، اور وہ ہر آن اپنے پروردگار کے حکم سے پھل دے رہا ہو۔ اس کے برخلاف کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خراب درخت ہو جس کی گرفت نہیں اور جسے جب چاہے اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ ایمان لانے والے ایک قول ثابت کی بنیاد پر کلمہ طیبہ کے بلند و بالا تناور درخت کی طرح دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے ثبات اور استحکام پاتے ہیں۔ خالق اور زمان نے انسانوں کی حاجت روائی کے لیے سارے سامان مہیا کر دیے، کشتیوں، دریاؤں اور سمندروں پر تصرف کرنے کی صلاحیت عطا کی، شب و روز کی گردش پہم کو، شمس و قمر کے طلوع غروب کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دیا، رزق رسانی کے انتظامات کر دیے، بس اس کی نعمتوں کا نہ شمار ہے نہ حساب، لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا اور بے انصاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنے شیر خوار فرزند حضرت اسماعیل اور اپنی زوجہ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اللہ سے دعا مانگی، پروردگار اسے امن کا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو عذاب پرستی سے محفوظ رکھ، لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور کھانے کے لیے خوب پھل پھلاری عطا فرما، اور یوم حساب کے موقع پر سارے اہل ایمان کی خطاؤں کو بخش دے۔ قیامت کی گھڑی آئے گی تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دل اڑے جا رہے ہوں گے، سر اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے، ٹٹکی بندھی ہوئی ہوگی، زمین و آسمان کی حیت بدل دی جائے گی، مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ کر اللہ واحد قہار کے سامنے لایا جائے گا، اور وہ سب کے سب تارکول کے لباس میں ملبوس ہوں گے۔ ظالم اب گڑگڑا کر کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر دے، ہم تیرے رسولوں کی اطاعت کریں گے، لیکن ساری معذرتیں اب بیکار ہوں گی۔ اللہ ان سب کا حساب لے گا اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہ لگے گی۔